الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وعلى ذلك نحن من الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عملا متقبلا ورزقا طيبا ونسألك اللهم عملا صالحا عملا مقبولا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك حياة طيبة وموتا سهلا ميسرا ونسألك من الجنة الدرجات العلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سال کا سب سے عظیم عشرہ گزر رہا ہے اور اس سب سے عظیم عشرے میں سب سے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں حجاج اپنی منزلوں کی طرف اور قربانی کرنے والے اپنے عمل کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اپنی زبانوں کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سے اس عشرے میں تر رکھنے والے ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ عشرہ رمضان سے کم اہمیت کا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں میں اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ عشرہ اس میں حج ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں عبادتوں کا وہ جمع ہونا ہے جو باقی وقتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو کماتے ہیں لوگ، اس کو سجاتے ہیں لوگ، اس کو خیال کرنے والے اس کے ذریعے اپنی آخرت کماتے ہیں۔ قل ان صلاتی، عبادت جو بھی ہو، عبادت کا رنگ جو بھی ہو، اس عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ظاہری اس کے حرکات و سکنات ہیں، اس کے ظاہری فرائض ہیں اور سنتیں ہیں، اور یہ فرائض اور سنتیں ان سب کے پیچھے ایک اور فلسفہ ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے۔ وہ سوچ ان ظاہری عبادت کے ظاہری ارکان کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان ساری سوچوں کا، فلسفوں کا ایک نچوڑ ہے۔ وہ نچوڑ کیا ہے؟
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी इबादतें, मेरे ज़ुबान से निकले हुए कलिमात, मेरे जिस्म से अदा हुई नमाज, मेरे माल से खर्च किया हुआ अल्लाह की राह में सदका और क़ुरबानी, ये सब इबादतों के रंग। और ये इबादतें क्या, ये मेरी ज़िंदगी व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा ये जान किसी के सुपुर्द कर देना, ये सारे का सारा मैं इसमें मुतमईन हूँ, इसलिए कि यह है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये मेरा जीना, ये मेरा मरना, ये मेरे माँ बाप के लिए नहीं, किसी शोहरत के लिए नहीं, किसी शख्स के लिए नहीं, किसी इलाके के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, किसी एजाज़ के लिए नहीं, किसी दर्जे के लिए नहीं, किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो सब रब को राज़ी रखने के लिए है, उसी के लिए खालिस है। ला शरीक लहू, वो रब जिसके साथ मैं शिरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, किसी को उसका उस जैसा बनाऊं, उसका हमसर बनाऊं, उसके करीब समझूं, उसका एक मददगार समझूं, ये मेरे जहन में ख्याल नहीं आ सकता। वबिज़ालिका उमिरत, मुझे तो हुक्म ही इसी बात का दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सर झुकाने वालों में सबसे पेश हूँ। ये सारे अशरे में, मक्का में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में और उससे बाहर हिल व हरम में, जहाँ जहाँ मुसलमान इबादत करता है, वो सारे मुसलमान यकसू होकर एक ही रुख पे होते हैं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर लिल्लाह के अंदर फ़र्क आ गया, नमाज ज़ाया हुई, लिल्लाह में फ़र्क आ गया, कुर्बानी ख़त्म हो जाएगी। लिल्लाह में फ़र्क आ गया, वो हज नहीं होगा, चक्कर होंगे। लिल्लाह में फ़र्क आ गया, ये जीना मरना नहीं होगा, ये नहूसत होगी। लिल्लाह में अगर फ़र्क आ गया, लिल्लाह में फ़र्क क्यों आता है? जब अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर अमल ना हो, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ रिया शामिल हो जाए, लोगों की तारीफ़ का इंतज़ार शुरू हो जाए, जब किसी और ज़ात की तरफ कुछ निस्बत हो जाए, जब ये इबादतें करते हुए किसी और की मोहब्बत लिल्लाह में शामिल हो जाए, वो अमल ज़ाया होता है। वो अमल लिल्लाहियत कब ख़त्म होती है? जब इंसान शिफा की खातिर यहाँ कुछ बांध लेता है। जब लिल्लाह का उन्सर कब ख़त्म होता है? जब वो शिफा की खातिर यहाँ पे कुछ पहन लेता है। लिल्लाह का जज्बा कब ख़त्म होता है? जब वो रब के हुजूर गिड़गिड़ाने की बजाय किसी कब्र पर, किसी पत्थर पर, किसी इलाके में, किसी दरख्त पर, किसी मुजाविर के पास जाकर उम्मीद से चला जाता है। सबसे पहली चीज़ जो कुर्बान करता है, जिसको वो ख़त्म और फना करता है, वो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे अपने एतमाद और यकीन को वो पाश कर देता है। अगर ये लिल्लाह नहीं है, ये लिल्लाहियत नहीं है, तो सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये सारी बेकार हैं। ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर कुछ हरकात और सकनात है जो इंसान कर रहा है। और ऐसे काम तो दुनिया में 4000 से ज़्यादा मजहब हैं। अक्सर मज़ाहिब इस तरह के काम करते हैं। ज़िबा वो भी करते हैं, वो भी इबादतों के रंग उनके भी हैं, लेकिन उसमें लिल्लाहियत नहीं है। मुसलमान को जो नेमत अता की गई, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, इस नेमत को कभी तन्हाई में बैठ के सोचो तो सही। अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी, लिल्लाह वाला बनाया। लेकिन हिंदू भी तो हैं, वो भी तो कुर्बानियाँ करते हैं, चढ़ावे देते हैं। मुश्रिक ज़्यादा अहतमाम से और ज़्यादा ये काम करते हैं, उनका कबूल नहीं, बल्कि वो और उनके माबूद दोज़ख के लिए ईंधन है। इन कुर्बानी के पीछे लिल्लाह, हमारे दौर में लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के ऊपर हमला कैसे होता है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हम कैसे ज़ाया करते हैं। जब हम एक इबादत करते हैं, वो इबादत नमाज भी है, वो उम्रा भी है, वो हज भी है, वो कुर्बानी भी है। उस इबादत की हम तस्वीर बनाते हैं,
تصویر بنانے کے بعد ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کو دوسروں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ بتانا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ ان بندوں کو بتا کے کیا ملے گا؟ انفرادی عمل میں لوگوں کو بتا کے کیا ملے گا؟ لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ وہ حج کرتے ہوئے اپنی سیلفی بنا کر وہ وائرل کرنے کی محبت، اور پھر کس نے لائک کیا، کس نے کتنے کیا کمنٹس کیے، اس سے وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا ان بندوں کی خوشنودی چاہتا ہے؟ کیا اللہ نے اس کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ بتایا تھا کہ حج اور عمرے کرنا، قربانیاں کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس پہ آنے والا خرچ بتانا، اس کو اس دور کے مطابق اس کی تصویریں بنا لینا، اس دور کے وسائل کے مطابق اس کی اشتہار بازی کر دینا؟ للہ رب العالمین آج کے مسلمان کا جو سب سے بڑا اور سب سے آسان خطرہ ہے، بچوں میں، بڑوں میں، خواتین میں پھیلتا ہے، وہ عبادات کی تشہیر ہے۔ عبادات کی تشہیر ہم کیوں کریں؟ اگر عبادات کی تشہیر کرنی ہے تو پھر للہیت کا دروازہ بند کرنا ہوگا۔ یہ قربانی کی، نماز کی، نیک اعمال کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو قربانی کا جانور آپ خرید رہے ہیں، اس جانور کے بارے میں ساری احادیث اور سنت کے مطابق کھوج لگائیے، لیکن قربانی کرنے والا وہ اپنا حال بتائے۔ بکرے کی کھال، کان، دم، پیٹ، ہڈیاں چیک کرنے والا اور کرنی چاہیے، یہ بتائے اپنے دل کا کیا حال ہے۔ یہاں پہ للہیت ہے یا قربانی اس لیے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر قربانی نہ کی؟ یہاں پہ للہیت کا جذبہ ہے یا اس لیے تگڑا جانور لے رہا ہوں کہ بچے خوش ہو جائیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ مقابلہ برابر ہو جائے گا؟ لاشعوری طور پر ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر کود کر جگہ بنا لیتا ہے۔ للہ رب العالمین، یہ للہیت کا جذبہ جب ہوگا، اللہ کی خاطر ایک راستے پہ چل نکلنا، پھر ہمارے اس دور میں جینے والے بظاہر بڑے خوشنما لیکن اندر سے بڑے بدصورت قسم کے دانشوروں کا وہ فلسفہ جو قربانی کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتا ہے کہ اتنے مسائل ہیں، کہاں قربانی پہ خرچ کر رہے ہو؟ کسی کا علاج کروا دو، کسی کی بیٹی کی رخصت کر دو، کسی کی مدد کر دو، کسی کو تعلیم دلوا دو۔ پھر اس طرح کے انسانوں کو جن میں جینے والے اندر شیطان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں جینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جیتا ہے۔ ان سارے خوشنما پوسٹوں اور پیغامات کے درمیان اس کو ایک حدیث ہی کافی ہے استقامت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من وجد سعة فلم يضحي، جس شخص کے ہاں گنجائش ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، اس کو ہماری عید گاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیغام جس میں کراہت ہے، ایسے شخص سے نفرت ہے، ایسے شخص سے اس عمل کو استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کا لا تعلقی کا اعلان ہے۔ اس کے جسم پہ یہ اعلان کب کبھی طاری کر دیتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو کہا کہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آنا، میں ان بدبختوں میں شامل ہو جاؤں۔ بہت سے دانشور ہوں گے، بتائیں گے فلاں جگہ یہ ظلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اذیت ہے، یہ بیماری ہے، یہ ہے، تو کیوں نہ قربانی کے پیسے وہاں بھجوا دیں۔ بہت سے سادہ لوگ مسلمان ان شیطانوں کی اس پیاری گفتگو سے ارادہ بدل لیتے ہیں یا سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں پر سوال اٹھانا بھی ایک قسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
کمزور ہونے کا گویا کہ ایک ارادہ ہوتا ہے. ان چیزوں پہ سوال اٹھانے کے بھی ایسے بد کردار قسم کے دانشوروں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو منہ پہ ٹوک دینا چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کراہت کے حقدار ہو سکتے ہو. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. وہ عیدگاہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز ادا نہ کر سکنے والی ہے کسی عذر کی وجہ سے، وہ بھی اس عیدگاہ میں شامل ہو جائیں، وہاں پر آ جائیں، وہاں پر دعا میں شامل ہو جائیں. اس لیے کہ مسلمانوں کا وہ اجتماع، وہ واعظ کے ساتھ ساتھ سب اہل ایمان کے لیے دعا کا ایک موقع ہوتا ہے، اس دعا میں وہ شریک ہوں. اس لیے اس طرح کے جتنے دانشور ہیں ان کو ایک حدیث سنا دیں کہ ساری اپنی دانشوری کے مقابلے میں اس حدیث کی تشریح آپ کر دیجئے. یہ قربانی لوگ جو حج والے ہیں حج میں مشغول ہیں، باقی امت کے لیے سب سے بڑے دن 10 ذوالحج کو قربانی کے مسائل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ لوگ کثرت سے پوچھتے ہیں، میت کی طرف سے الگ ہم قربانی کرتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی فوت شدہ کی طرف سے الگ قربانی نہیں کی تھی، ان سے یہ دلیل نہیں ملتی. لیکن یہ عمل ممنوع نہیں ہے اسلام میں، ایک صدقے کی شکل ہے. اس لیے جن علماء کرام نے اس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے، جواز کے قائل ہیں، ان کا موقف زیادہ بہتر ہے. اور جن لوگوں نے اس چیز کو منع کیا ہے، ان لوگوں نے اس لیے منع کیا ہے کہ لوگ پھر اس طرح کے غلو میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک فوت شدہ کی طرف سے یہ قربانی، دوسرے کی طرف سے یہ، تیسرے کی طرف سے یہ. حالانکہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جب ایک شخص ایک قربانی کرتا ہے، اس کے تمام جن کا وہ سربراہ ہے، ان سب کو، اس کے ماں باپ کو، اور جن کی وہ نیت کر لے کہ یہ قربانی، ایک قربانی میرے اوپر کے آباء و اجداد کو، میرے بہن بھائیوں کو اور نیچے اولاد کو بھی پہنچے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے. اللہ کے ہاں کمی کوئی نہیں ہے. یہ جو بحث لوگ شروع کر دیتے ہیں ان مسائل میں، یاد رکھیے دونوں قسم کے علماء کرام ایک پہلو کو لے کر اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اور دونوں قسم کے علماء کرام قابل احترام ہوتے ہیں. اور یہ مسلسل ہر سال وہی احادیث کو لے کے نئے سے نئے نکتے نکالنے کی خاطر کہ اللہ کے دین میں کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جو چھپی رہ جائے اور ہم لوگوں کو بتانے سے غافل رہ جائے، وہ بحث کرتے ہیں. اس لیے دونوں طرف کی جب رائے سن رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو جو کہیں کہ علماء کرام لڑ رہے ہیں، وہ لڑنا نہیں ہوتا، وہ کھوج لگانا ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹرز میڈیسن استعمال کرنے کے بعد، دوائیاں بنانے والے دوائی بنانے کے بعد پھر ریسرچ کرتے ہیں کہ اب مزید کوئی اور چیز سامنے آئے تو مزید چیز کو بہتر کر لیں. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. دوسرا سوال، قربانی کا جانور خرید لیا، بہترین تھا، اچانک کوئی عیب آ گیا، ٹھوکر لگی، ٹانگ میں مسئلہ آ گیا، کان میں مسئلہ آ گیا، کوئی زخم آ گیا، تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، جب آپ نے عید کی قربانی کے لیے ایک جانور اپنے خریدنا ہے یا حاصل کرنا ہے، اس وقت وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کو آپ نے قربانی کے لیے مختص کر دیا. اس کے بعد اگر کوئی اس میں عیب آ جاتا ہے، اب وہ عیب کا مرحلہ ختم ہو چکا، اس کی قربانی جائز ہوگی. تیسری چیز، اگر کوئی قربانی کرنے والا قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تکبیر کہنا بھول گیا، رب کا نام نہیں لیا، اب ہم کیا کریں؟ کیا وہ کھانا جائز ہوگا؟ کیا وہ شخص جس نے ذبح کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سمجھ لیجئے، قربانی کرتے وقت دو پہلو ہیں. ایک وہ شخص جو ذبح کر رہا ہے، اور ایک وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسی میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. اگر وہ شخص جو ذبح کر رہا ہے اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، غفلت کا جان بوجھ کے مظاہرہ کیا ہے، وہ گناہگار ہے. اور جو جانور
ذبح کیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے. اور اگر اس شخص نے جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا لیکن بھول گیا تھا، وہ شخص گناہگار نہیں ہے، لیکن وہ جانور اور اس کا گوشت حرام ہے. یہاں سے ایک ذمہ داری اپنی سمجھیے. کسی کو بلا کر میرا جانور ذبح کر دیں، اس کے تکبیر کے لیے خود وہاں پر موجود ہوں، تکبیر اپنی نگرانی میں اس سے کہلوائیں. عام طور پر جو لوگ ذبح کرتے ہیں احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں، لیکن خود وہاں پر موجود ہو کے بلند تکبیر خود بھی کہیں، اس سے بھی کہلوائیں، ورنہ وہ قربانی کا جانور، وہ اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. ایک اور سوال، میاں اور بیوی دونوں خوشحال ہیں، دونوں کی آمدن ہے، کیا شوہر قربانی کرے یا بیوی بھی کرے گی؟ جب خاندان کا سربراہ ایک قربانی کر رہا ہے، بیوی اس کے کفالت میں آتی ہے، وہ اس کی طرف سے بھی ہو جائے گی، اس پہ وہ واجب نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہے تو افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. خاندان کا سربراہ اگر قربانی کر رہا ہے، اس کے 2-3 بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، خوشحال ہیں، تو وہ باپ اگر قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی میں اس کی اولاد شامل ہے، ان پہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیں افضل ہوگا. پھر ایک اور سوال ہے کہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ فوت ہو چکے ہیں، میت ہیں، اب ان کی طرف سے اگر کوئی انسان قربانی کرے تو بہتر ہے کہ وہ سارے کا سارا وہ گوشت صدقہ کر دے تاکہ قربانی اور صدقہ دونوں اجر پا لیں. ایک اور سوال جو عام طور پہ وہ جذباتی لوگ کرتے ہیں جو اپنے مسلکوں میں بڑی شدید ہوتے ہیں، اس وقت ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کی ایک عید ہونی چاہیے، لیکن اپنی محلے کی 2 مختلف مسلک کی مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، ایک ہی میں پڑھتے ہیں. وہ یہ عام طور پہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ حاجی کھڑے ہیں، ہم یہاں پر اس وقت روزہ رکھیں گے، حجاج وہاں پہ 9 تاریخ کو عرفہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری 8 ہوگی، اور وہ 8 تاریخ کو پاکستان میں روزہ رکھتے ہیں. ان کا اپنا عمل وہ جانے، ان کا رب جانے. کسی کے عمل کے اوپر کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن پیار محبت سے شریعت کا مسئلہ بتا دینا چاہیے. یہ کہاں غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ اگر ہم معیار یہ بنا لیں کہ عرفہ میں حاجی کھڑے ہیں اس وقت ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو جب عرفہ میں حاجی کھڑے ہوں گے، ان سے پہلے جن کی تاریخ 9 ذو الحج آ چکی ہوگی، وہ مسلمان کیا کریں گے؟ اور عرفہ کے اگلے دن حاجی اپنی اپنی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ نے 8 کو روزہ رکھ لیا ہے تو اگلے دن قربانی کریں، پھر قربانی بھی ان کے مطابق کریں، پھر شریعت کو پھر بدلتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی جغرافیائی جتنی تقسیمیں تھیں، کہیں پر اشارتاً بھی نہیں کہا کہ سارے کے سارے ان کے مطابق چلنا ہے. یہ بحث جو ہر سال لوگ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کے اوپر وہی فرض ہے جس علاقے میں آپ ہیں اس کے رویت کے مطابق، چاند کی تاریخوں کے مطابق یہ آپ عمل کریں گے. عرفہ کا دن بھی کہا گیا ہے، اس کو 9 تاریخ بھی کہا گیا ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ اپنی ترتیب چلائیں گے. ایک اور سوال کہ قربانی جو نہیں کر سکتا وہ شخص کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے ہیں وہ یہ ناخن وغیرہ نہیں تراشتے، بال نہیں کٹواتے، میں کمزور ہوں، میرے پاس ایک بکری ہے جس کا میں دودھ دوہتا ہوں، اگر میں اس کو ذبح کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات دیکھے، جذبہ ہے، وسائل نہیں ہیں، وہ بکری اس کی ضرورت کی ہے، اس کی استطاعت میں نہیں آتی قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 1 سے 10 تاریخ تک اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے. 10 ذو الحج کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بال بھی تراش لے، بال بھی کاٹ لے، ناخن بھی تراش لے، وہ اسی اجر کا مستحق ہوگا جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں کو سمجھیے، شریعت کی یہ وسعتیں جانیے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو مسائل آئے ہیں ان میں جو وسعتیں ہیں اس کے مطابق عمل کیجیے، اور کبھی گھبرایا نہ کریں۔ جب کوئی مسائل آئیں، ایک مسلک عالم دین یا ایک فقہ کے لوگ جب مسئلہ بتائیں ان سے دلیل مانگیں، ان کی دلیل پوچھیں، پھر دوسرے سے پوچھیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی پہلو زیادہ بہتر بتا دے، کوئی صحت کا ایک مسئلہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے بتا رہا ہے، دوسرا کوئی اور حل بتا دے، اس کا ایک تجربہ ہے، یہ بھی مخلص ہے، لیکن دوسرے کا بھی تجربہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام سے اور ان فقہاء سے تعلق قائم کیجیے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے استاد ہیں رحمہ اللہ، امام مالک اور شافعی ہمارے مرشد اور رہنما ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر سوچ بچارے میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ ان کی جو آراء ہوتی ہیں اپنے اپنے دور کے حالات اور دستیاب وسائل کے مطابق شاندار باتیں بتاتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جو 3 حصے ہم بناتے ہیں یہ کہاں سے علماء کرام نے اخذ کیا ہے؟ عام طور پہ لوگ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی طور پر کوئی واجب قسم کی تقسیم نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو سوچتے سوچتے اس میں سے نقطے نکال کر علماء کرام عوام کے لیے ایک سادہ سی پڑیا تیار کرتے ہیں کہ بس یہ پڑیا کھا لیا کرو، تمہاری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ ایک عوامی فارمولہ بنا دیتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر لیں، زیادہ بحثوں میں آپ نہ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو شخص قانع ہے، اس کو اتنا ملا ہے، اس پہ راضی ہے، اس کو ضرورت ہے، مانگتا نہیں ہے، والمعتر، اور دوسرا ایسا ہے جو ہاتھ پھیلا لیتا ہے، ان کو بھی دو۔ یہ 3 الفاظ آتے ہیں، کلو خود بھی کھاؤ، قانع جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو بھی دو، والمعتر جو طلب کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کافی بڑی تعداد میں غالباً 60 کے لگ بھگ 63 جانور قربان کیے تھے۔ آپ نے جب قربان کیے فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی میں سے کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے ہر جانور میں سے ایک بوٹی نکلوائی، اس کو ایک ہنڈیا میں ڈالا، پکا کے کھایا تھا۔ یہ جذبے ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی شخص کا خاندان بڑا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بیاہی ہوئی ہیں، ان کے آگے رشتہ دار ہیں، وہ ایک بکرا لے کے آیا ہے، اس کا کنبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سارا گوشت اس میں تقسیم کر دے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر عمل ہوگا۔ وہ زیادہ پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، ان رشتہ داروں میں جو زیادہ ضرورت مند ہے اس میں تقسیم کر دے، تو القانع والمعتر اسی میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے حالات کے مطابق یہ عمل اس میں وہ کمی بیشی کر سکتا ہے۔ ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ایک پہلو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کہا کہ قربانی کے گوشت کھاؤ اور 3 دن سے زیادہ اس کو ذخیرہ نہ کرو، 3 دن کے اندر اندر یہ سارا کے سارا ختم ہونا چاہیے۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو قربانی کرے وہ کھائے بھی، کھلائے بھی اور ذخیرہ بھی کر لے، جتنا چاہے ذخیرہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال آپ نے یہ کہا، اس دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پچھلے سال تم سب مسلمانوں پہ سخت حالات تھے، اس وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ ذخیرہ کیا جاتا، اس سال وہ تنگی ختم ہو چکی ہے، اس سال تمہارے پاس یہ رخصت ہے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو یا جنگ ہو یا قحط ہو، تو اس وقت علماء کرام اور جو مسند دین پر فائز معتبر لوگ ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک ڈائریکشن کے اوپر چلا دیں، ایک اجتماعی طور پر حل دے دیں، ایک نظام کو بہتر کرنے کے لیے معاشرے میں قربانی کے ذریعے محبت اور احساس کا پیغام عام کرنے کے لیے ان احکامات میں حکمت کے ساتھ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اور آخری لوگ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، دائیں بائیں ہیں، آپ کے گھروں میں ملازم ہیں، دفتروں میں ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو تالیف قلب کے لیے
ان کے احترام کے لیے نہیں، ان سے محبت کا رشتہ اس لیے بنا کے کہ ان کو میں نے دین کی طرف لانا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، وہ تعلقات بنا کر ان کو ذہن میں آپ نے رکھ کے کہ میں نے دین کی دعوت دینی ہے، ان لوگوں کو یہ گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہیں پہ اس مسجد رحمت العالمین میں جو لوگ آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، ان میں ہمارے غیر مسلم کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم بات زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، اٹھتے اٹھتے ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ راشن لے لو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، لیکن ایک بات اور ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں بھی سوچنا۔ تمہارے عیسیٰ اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء ہیں، ان کا وہ جو 5-7 سیکنڈ کی دعوت ہوتی ہے وہ رکتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور ان میں سے 2 لوگ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں اگر آپ صرف نیت کر لیں، صرف نیت خالص کر لیں، آپ یہ عمل شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ کتنے ہی مسلمان ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹیاں بچے آتے ہیں، ان سے جب ملتے ہیں ان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، بیٹے یہ کیا پہنا ہے، یہ فلاں صاحب کا پہنا ہے، یہ کیوں پہنا ہے، بچی بیمار تھی علاج نہیں کروانا یہ پہن لیا۔ اس وقت 1000 سے زیادہ ایسے ہی تعویذ ہمارے پاس جمع ہیں جو ان کے اتروائے ہیں۔ ان کو ایک سوال کرتے ہیں، میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ یہ تعویذ مضبوط ہے یا سورہ فاتحہ مضبوط ہے؟ یہ دھاگا اللہ نے اس کو شفا کہا ہے یا قرآن کریم کو شفا کہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں خود ہی انسان کی فطرت کہتی ہے قرآن زیادہ طاقتور ہے، قرآن شفا ہے، وہ اتار کے دے جاتے ہیں۔ اگلی دفعہ آ کے ہم پھر ان کو چیک کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو آپ کی قربانیوں کا نظام ہے، اس میں للہ رب العالمین، اس قربانی کو بھی اللہ کے لیے دعوت اور اللہ سے مضبوطی تعلق کے لیے سمجھیے، اور انتہائی اخلاص پیدا کیجیے، وہی اخلاص جس میں انسان کے دل سے، اس کے اعمال سے نکلتا ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ کوئی فوٹو، کوئی شیئرنگ، کوئی لوگوں کو دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز عید انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی، اور 6 بجے کا وقت 2025 اور 2026 میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ خواتین کے لیے بھی نماز کی ادائیگی کا انتظام ہوتا ہے، خاندان سمیت شرکت کیجیے۔ اللہ کی توفیق سے جو مسجد رحمت العالمین کے جس حال میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے اوپر والے سارے حال میں ٹائلز لگنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح یہ حال جس میں میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں، اسی طرح کا پورا ایک خوبصورت حال انشاءاللہ اگلے 15 دن میں مکمل تیار ہو چکا ہوگا۔ ایک قربانی کرنے والوں کو ایک درجہ آگے بڑھ کے احسان کا ایک نیا شاندار مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو قربانی کر رہے ہیں، جہاں پہ اتنی ہمت کی ہے، وہاں پر ذبح کیجئے، خود کھال اٹھائیے، اپنے نزدیک ترین جہاں پہ آپ کا دل ہے اس دینی درس گاہ میں پہنچا کے، اور ساتھ 1000 روپے ان کو جمع کرا کے واپس آ جائیے۔ قربانی سے پہلے اس مدرسے میں فون کر دیجئے، مولانا، شیخ صاحب، حافظ صاحب، جو بھی آپ کا ان سے تعلق ہے، عید کے دن دینی علوم کے طلباء کا گھروں کے سامنے آ کر کھال مانگنا دل کو اذیت دیتا ہے۔ یہ مسکین، یہ یتیم، یا ان میں خوشحال بچے بھی، لیکن دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ اپنے اداروں کے وسائل کے لیے عید کے دن نکلیں، قصور مدرسے کا اور مدرسے والے کا نہیں، ہماری عوام کا اور ہماری امت کی غفلت ہے۔ قربانی دینے والے پہل کریں السابقین الاولین میں شامل ہو کر اس کلچر کو بدل دیں۔ فون کر دیں کہ مولانا میرے گھر سے کھال میرے بیٹے، میرے گھر والے، یا میں خود لے کے آؤں گا۔ وہ عید کے دن گلیوں میں پھریں، وہ سلفی ہوں یا حنفی ہوں یا بریلوی ہوں، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں،
وہ آمین کہتے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ ان کو جب ہم عید کے دن اس حالت میں دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے، قربانی کی کھالوں کا کسی وجہ سے پچھلے 5 سال سے ریٹ بہت گر چکا ہے، ان مدارس کے اوپر واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت بڑی مدد کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کھال کو بھی پہنچا دیں، 7,000 پہ اور صدقہ کر دیں۔ سب سے عظیم دن ہے 10 ذوالحج، اور ساتھ ان بچوں کو کہیں کہ میرے گھر میں آ کے شام کو دوپہر کو جب آپ کو آسانی ہو بہترین سے کھانا کھا لینا، یا میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ مسجد رحمت للعالمین میں اس سال جو قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کی کھالیں، ان کی آمدن ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے اڑوس پڑوس میں 4 مدارس والوں کو، ان کے مسلک جو بھی ہوں، وہ آمدن ان تک پہنچائی جائے گی۔ یہ محبت کا ایک پیغام ہوگا کہ آپ سالہ سال حفظ کروانے والے، فجر سے پہلے ہم جاتے ہیں، وہ بچے بیٹھ کے کلاسیں لے رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ ہمارے ہیں، وہ قرآن ہمارا ہے، ہمارا ان سے تعلق قرآن کا ہے۔ یہ 2-4 چیزوں کے فرق سے امت فرقوں میں نہیں بھٹکتی، اس میں نہیں تقسیم ہوتی۔ اگرچہ یہاں پر خود 1,000 بیوہ اور ان کے 6-7 ہزار یتیم بچوں کو ہم نے دعوت دی ہے۔ یہ مسجد رحمت للعالمین کا اوپر کا حال یہ سارا، یہ ڈائننگ سجے گا، آئیں گے عزت احترام سے بیٹھیں گے، وہ یتیم بچے کھائیں گے، 11 بجے کھائیں گے، جا کے اسلام آباد کی سیر کریں گے، پارکوں میں گھومیں، واپس آ کے پھر کھانا کھائیں، گوشت لے کے گھر چلے جائیں۔ وہ ان کا خاندان کیوں بکھرے؟ وہ گلیوں میں دھکے کیوں کھائیں؟ ہم اندر ٹھنڈا پانی پئیں، وہ باہر پیاسے پھریں۔ اسلام آباد میں تو ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں، وہ کچا گوشت لے کے پھرتے رہیں۔ یہ امت تو نہ ہوئی۔ مسجد کہاں ہے؟ امت کہاں ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں قربانی ہوتی ہے، اس قربانی کے گوشت کو تھوڑا سا مسجد والے ہمت کریں، اور مسجد والوں کے ہی شایان نشان ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ ان لوگوں کو عید سے پہلے رجسٹریشن کر دیں، لوگ کھانا اور گوشت مسجد میں پہنچا دیں۔ غریب کو، مستحق کو پتہ ہو میری مسجد مجھے کھلائے گی، میں گھر میں جا کے کیوں مانگوں گا۔ بیوہ کا خاندان عید کے دن بھی بکھرے، بیٹی اس کی ایک گلی میں، بیٹا اس کا ایک گلی میں، خود ایک محلے میں، در در پہ جا کے مانگے، وہ گوشت اکٹھا کرے۔ یہ عید تو نہ ہوئی، یہ تو عید بھی اذیت بن گئی۔ اس اذیت سے، اس رواج سے لوگوں کو نکالنا ہے، اسلامی سماج بنانا ہے۔ پھر دعوت ہے، آپ میں سے ہر شخص جو قربانی کر رہا ہے اپنے گھر کے باہر 11 سے 2 تک دسترخوان لگائے، کھانا پکا کے اندر بلا لے، بٹھائے، لان میں بٹھائے۔ لوگ بڑے بڑے لوگوں کی خاطر کھانے تیار کرتے ہیں، ان مسکینوں کی خاطر کبھی کھانا تیار کر کے دیکھیں کتنی لذت آتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ مسجد رحمت العالمین میں ابھی تک الحمدللہ اس سال کے لیے 60 بیل اور تقریباً 80 بکرے قربانی کے لیے لوگوں نے بک کروائے ہیں، جس میں سے 50% مستحق افراد کے ہیں، 50% ذاتی لوگوں کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ 100 لوگوں سے زیادہ عملہ یہ سارے کا سارا کام کرے گا، کاٹیں گے بھی، ذبح بھی کریں گے، تقسیم بھی کریں گے، لوگوں کی امانتیں اپنے گھر بھی لے کے جائیں گے۔ 3 دن تک یہ دسترخوان چلے گا۔ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں بطور رضاکار آئیں، تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے ٹیم کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ مسجد رحمت للعالمین کی ٹیم تو اب یہ 7 دن کے لیے، آج جمعے سے اگلے جمعے تک اسی قربانی کے حوالے سے پروگرام میں مصروف رہے گی۔ جو شخص وقت نکال سکتا ہے ان لوگوں کی ضیافت کے لیے کبھی تھکنا سیکھیں، ان کے لیے ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کر کبھی آ کر سڑک کے اوپر دھوپ میں انتظار کریں، جو یتیم آئے، جو بیوہ آئے، جو معذور آئے، جو مجبور آئے، اس کو ویلکم کریں، اس کا استقبال کریں۔ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے ہر کام میں اخلاص نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ لا شریک لہ کو ہمارے عمل کا دستور بنا دے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ ہمیں اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی معین دورانی اس کا مسجد کے ساتھ خیر کے کاموں میں شامل اپنے اے اللہ آپ کے حضور پیش ہو گئے، بلڈ کینسر تھا، تکلیف مبتلا رہے، اسی مسجد رحمت العالمین سے وہ رخصت ہوئے۔ اے اللہ ان کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ ہماری ایک بہن کو آج صبح ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انتہائی بڑھ چڑھ کے نیک کاموں میں شریک ہونے والی وہ خاتون ICU میں ہے۔ اے اللہ ہماری اس بہن پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس کی تکلیف کو ختم فرما دے، اس کو شفا نصیب فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں
اللہ اکبر اس تکبیر کا واسطہ ہے۔ اے اللہ وہ پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما دے۔ اے اللہ وہاں پر امن کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو یہیں پہ دنیا میں عبرت بنا دے۔ اے اللہ جو ظلم سہ رہے ہیں اے اللہ ان کو سکینت نصیب فرما دے۔ رب کریم جو بھوکے ہیں بمباری سہتے ہیں، جو تڑپتے ہیں پھر بمباری سہتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بمباری سہتے ہیں، یا اللہ انسانیت جس غفلت میں ہے اس انسانیت کو اس غفلت میں سے نکال دے۔ اے اللہ جہاں پہ کوئی بھی مظلوم ہے اللہ اس کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں پہ کوئی بھی مظلوم ہے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ جو اس دین کے لیے تیرے لیے جہاد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو امت بن کر امت کے کمزور لوگوں کو عزت اور احترام سے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔